کہتے ہیں جی کہ مسجد میں بے شراب بیچنا خریدنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز، بلکہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو مسجد میں بے شرا کرتا ہوا دیکھو تو کہو لا ربح اللہ بیعک، اللہ تمہیں کبھی نفع نہ دے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مسجد میں اگر کوئی اعلان کر رہا ہو میرا پرس گم ہو گیا اور میرا اونٹ گم ہو گیا تو کہو لا رد اللہ علیک، اللہ کرے کبھی تمہیں نہ ملے۔ مسجدیں کو اسی لیے ہیں کہ لوگوں کی چوریوں کا اعلان کیا جائے یا بے شرا کی جائے۔ بہن کے بیٹے دماغی طور پہ کمزور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے جو نام ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو مرگی کی تکلیف ہے، تو جتنی لا علاج بیماریاں ہیں نا ان کے لیے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1000 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس کو پلائیں، جتنی بھی لا علاج بیماریاں ہیں۔ میں ایک سرکاری افسر ہوں لیکن الحمدللہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، تو بہرحال ایک تو میرے بھائی آپ استغفار زیادہ پڑھیں تو قرضے اتر جائیں گے انشاءاللہ، اور نیک بیوی کے حصول کے لیے آپ جو ہے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کو صالحہ بیوی بھی عطا فرمائیں گے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں 21 دنوں کے لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور 78 کلومیٹر کا سفر مسافر، اب سب مسافر ہیں، قصر پڑیں گے۔ اگر ہم طواف کر کے سرکار دو عالم کے لیے ہدیہ کریں کوئی بات نہیں، قضاء عمری اسی طرح جیسے نمازیں پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد پڑھتے رہو۔ میرے والد کی حرام کی کمائی تھی، ان کی وراثت ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ حرام کی کمائی کا گناہ ان پر ہے، تمہیں وراثت لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں کمپنی میں ملازم ہوں، میری ماشاءاللہ 16,000 ریال تنخواہ ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتے۔ کوشش کریں دوسری جگہ کمپنی تلاش کرتے ہیں، جب کوئی اور جگہ مل جائے پھر چل جائیں، یا پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تم جب حضور کی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں بھوکھا تو نہیں مارے گا۔ آپ اگر انجینئر ہیں، بے روزگار ہیں، تو آپ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں، اور صالح اولاد بھی اللہ عطا فرمائے، ان کے لیے بھی آپ رب لا تذرنی فردا یا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ زید کے پاس پیسے نہیں ہیں، عمر سے کہتا ہے کہ میرے لیے نقد پر گاڑی لے، پھر میں آپ سے ادھار پر لوں گا۔ جب عمر نے گاڑی لی تو زید نے کہا کہ میں نے نہیں دینی، تو عمر اسے مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ میں 1993 سے مکہ میں آنے لگا ہوں، میرے گھر کے لیے دعا کریں کہ برکت ہو جائے۔ برکت ہے تو آ رہے ہو اللہ کے حرم میں، برکت نہ ہوتی تو وہاں نہ بیٹھے رہتے۔ بہرحال برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اور ایک مسئلہ آج میں آپ کو عرض کر دوں، سمجھ لیں، مثلا صورت واقعہ ہے، اس کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صورت واقعہ پڑھے گا رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یا کسی وقت بھی، لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اس کو کبھی غریبی نہیں آئے گی، یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن تم جب سورۃ الواقعہ پڑھو تو اس نیت سے نہ پڑھو کہ پیسے ملیں گے، تم اس کو اس لیے پڑھو کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ ہمیں اس کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے۔ اس ضمن میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ فاقہ نہیں ہوگا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ ذی النورین عثمان ابن عفان تشریف لائے ان کی عیادت کے. ان دنوں میں تھوڑا سا حضرت عبداللہ عنہ سے کچھ ناراض بھی تھے. آپس میں بھائی جو تھے، جب بھائی پیار ہو تو ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ ماذا تشتکی، کیا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ رسول نے جواب دیا کہ ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے. اللہ اکبر. جلیل و قدر صحابی ہیں اور وہ گناہوں سے ڈر رہے ہیں. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ توبہ ہے، نہ خیال ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ما تشتہی، کیا خواہش ہے تمہاری؟ فرمایا رحمت ربی، اللہ اپنی رحمت کر دے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ انا ارسل الیک طبیبا، میں ایک بڑا طبیب جو ہے شاہی طبیب اس کو بھیجوں آپ کی طرف. فرمایا الطبیب رآنی، طبیب نے مجھے دیکھا ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر طبیب نے جب دیکھا ہے تو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا ہے کہ فعال لما، میں جو چاہوں کروں. مراد یہ تھی کہ مجھے اللہ نے دیکھا ہے، اللہ جو چاہے کرے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں بیت المال میں، اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے، تو میں تمہارے لیے کچھ پیسے بھیج دوں. تو حضرت عبداللہ رسول مسکرائے. فرمایا عثمان جب میں صحت مند تھا، تندرست تھا، ضرورت تھی، اس وقت تم نے بھیجے نہیں، اب موت کے وقت بھیج رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے بندے چلو تمہاری لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں تمہاری، کوئی کمائی والا بھی نہیں ہے، ان کے کام آ جائیں گے. تو میں نے علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنے بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی، ان کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. تو سورۃ الواقعہ کی ایک برکت تو ہے ہی ہے، لیکن تم اس نیت سے نہ پڑھو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظائف میں فائدہ نہیں ہوتا. ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیسے ملیں، پیسے ملیں، پیسے ملیں. اور یہی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس عمل تسخیر تھا، وہ اپنے سرانے کے نیچے جتنا پیسے ضرورت ہے اٹھا لیتے تھے. یہ ساری باتیں غلط ہیں اور جھوٹ ہیں. اچھا اسی طرح کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے جنات کو تابع کیا ہوا تھا، ان کو جو حکم دیتے تھے وہ جنات لے آتی. یہ شریعت میں ناجائز ہے کہ ایک غیر مخلوق کو بغیر اس کے کسی جرم کے غلام بنا کے کام لیا جائے. یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. اور وہ جو کچھ لے کے آئے گا وہ بھی حرام ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پڑھنے سے جو برکات و ثمرات ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیں.